3 صحابہ کا السلام جنگ علیکم تبوک میں میرے دوستو، آقا جا رہے تھے تو اعلان فرما دیا آپ کہ کے سارے لیے لوگ میں چلیں، تقریر سب کے اوپر لایا ہوں، حکم تھا۔ نیا بیان یہ جنگ سلمان تبوک کیا ہے؟ اجری تقریباً مدینہ طیبہ سے صاحب کا 900 کلومیٹر دور ہے، اور ایسے حالات میں یہ جہاد کا اعلان تھا جب سخت گرمی کا موسم تھا، سفر لمبا، مسلمانوں کے پاس اس وقت مال کی کمی بہت تھی، اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی والی جنگ، تنگ دستی والی جنگ۔ ایسے میں امتحان تھا سب کا، سب تو چل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے رخصت ہوئے، 3 صحابہ مدینے میں پیچھے رہ گئے۔ وہ تینوں صحابہ، حضرت کعب بن مالک، ایک حضرت مرارہ، ایک حضرت ہلال، یہ مخلص مومنین ہیں، صحابہ ہیں، منافقین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سچے صحابی رسول ہیں، لیکن پیچھے رہ گئے، فوج میں شامل نہیں ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا لیکن جا نہ سکے، سب جوان تھے، سب طاقت والے تھے، سب کے پاس حیثیت تھی، کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں، جہاد میں نہ جانے کے لیے کچھ عذر ہے، یا سخت بڑھاپا ہے، یا معذوری ہے، بیماری ہے، تو اس کو مستثنی ہے، اس کے لیے ایکسیپشن ہے، لیکن جس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا وہ گھر میں بیٹھا رہا۔ یہ 3 صحابہ ایسے تھے، ان کے پاس عذر تو نہیں تھا لیکن غفلت میں نہیں گئے۔ کس طرح کی غفلت؟ یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی مدینے میں ہی ہے، صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اٹھ کر کے شامل ہو جائیں گے، جیسے پیچھے کھڑے رہتے ہیں نا، ابھی امام صاحب تو قرات کر رہے ہیں، رکوع میں جانے کے وقت شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد اور سستی آئی، اور سستی آئی، پھر مدینے سے بھی حضور نکل گئے، صحابہ بھی چلے گئے، یہ سوچتے رہ گئے کہ ابھی باہر ہی تو گئے ہیں، نکل کر کے شامل ہو جائیں گے، مدینے سے باہر کتنی دور ہے، دوڑ کر کے شامل ہو جائیں گے۔ پھر سو گئے اور قافلہ چل پڑا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اور ہم بہت ساری بڑی بڑی چیزیں کھو جاتے ہیں، نمازیں کھو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ صحابہ اکرام تھے، رہ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اتنا دور چلا گیا کہ یہ دوڑ کے بھی نہیں پکڑ سکے، مدینے میں ہی رہ گئے۔ جنگ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ اللہ کے نبی کی نظر ہے، ہر صحابی کو جانتے تھے۔ آج جو سلام بھیجتا ہے امتی، میرے آقا فرماتے ہیں، اس کو میں اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں۔ تو جو اس زمانے میں صحابہ تھے، کیا حضور ان کو نہیں جانتے تھے کہ کون حاضر ہے کون غائب ہے؟ جنگ میں حاضر ہونے کے بعد حضور نے پوچھا، کعب بن مالک کہاں ہے؟ مرارہ بن ربیع کہاں ہے؟ ہلال بن امیہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شروع سفر سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے، وہ آئے نہیں۔ کہا وجہ کوئی؟ کہا کسی کو خبر نہیں۔ خیر، جنگ ہوئی، واپس تشریف لائے میرے آقا مدینہ طیبہ۔ لمبا سفر ہوتا تھا، 900 کلومیٹر معمولی نہیں ہے، اس وقت پیدل سفر ہوتے، گھوڑوں پر اور اونٹوں پر۔ جنگ کے بعد جب واپس تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، آتے ہی ان تینوں کو بلوایا۔ کہاں ہیں یہ تینوں؟ آپ لوگ دین کے کاموں کو ہلکے میں لیتے ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہونا یہ صرف کسی مولوی کا کام ہے، یا کسی مفتی کا کام ہے، کسی مبلغ کا کام ہے۔ یعنی ہر ایک پر ذمہ داری ہے۔ 3 نہ جاتے تو کیا فرق پڑتا، ہزاروں صحابہ تو چلے گئے تھے اور جنگ بھی فتح یاب۔ لیکن واپس آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش فرمائی، بلوایا، تینوں آئے۔ یہ پوری حدیث بخاری شریف میں اس کی روایت کرنے والے خود حضرت کعب بن مالک ہیں، جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ خود ہی اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائے تو تینوں صحابہ کہتے ہیں، تینوں، حضور جب ہمیں طلب کیے تو سب سے پہلی چیز یہی پوچھنے والے تھے کہ کیوں نہیں آئے۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے سوچا کہ کچھ ہیلا کر لیتے، کچھ بہانہ کر لیتے، کسی بیماری کا یا کسی عذر کا۔ پھر وہ کہتے ہیں، اس سے کیا بہانہ کریں جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا۔ سچ سچ کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غفلت کی وجہ سے نہیں آ سکے، سستی، ہم غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ قرآن نے یہی اس میں بیان کیا ہے کہ منافقین پیچھے تو رہ جاتے ہیں،
لیکن جب پوچھا جائے تو ہیلے بہانے کرتے ہیں، سچ نہیں بولتے. لیکن مخلص مومنین کا حال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان سے غفلت ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر یہ نہیں کہتے کہ بیوی پکار رہی تھی، بچہ بیمار تھا، ہمیں تکلیف تھی، نہیں، آ کر سیدھے کہہ گئے کہ یا رسول اللہ غفلت ہو گئی ہم سے، کاہلی سے. دوسرے صحابی سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ سوچتا رہا شامل ہو جاؤں، نہیں شامل ہو سکا، یہ میری غفلت ہے، میری خطا ہے. تیسرے صحابی نے بھی یہی کہا کہ غفلت ہے. پتا تھا ان کو کہ سزا ہو سکتی ہے. یاد رکھو سزا کے ڈر سے کبھی جھوٹ مت بولو. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا فرمایا؟ دوسرے سارے صحابہ تھے مسجد نبوی میں، سب سے کہا اس وقت تک ان سے کوئی بات چیت مصافحہ سلام کلام نہیں کرے گا جب تک ان کے متعلق اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا. میں خود ان سے کوئی بات نہیں کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بائیکاٹ، اس طرح کا بائیکاٹ کس بات پر تھا؟ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ آنے پر. آج لوگ ہزاروں ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے نام پر کھڑے ہونے کے لیے، اور وہ بھی لولے لنگڑے بہانے ہیں. ایسی آج کسی کی نوبت نہیں آئی ہے کہ اس کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی ہو کہ اگر حق بولے گا تو کاٹ دی جائے گی. نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ کا یہ کم ظرف آدمی اور کم علم آدمی اتنا نہیں چیخ رہا ہوتا، اتنا نہیں چلا رہا ہوتا. ہم جتنا بول رہے ہیں الحمدللہ ہم جانتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بولتے ہیں. جب تک اللہ نے آزادی عطا کی ہے حق بات بولتے رہو. اور سب سے بہترین اور افضل جہاد یہی ہے ظالم بادشاہ کے آگے حق کلمہ بیان کرنا. آج نہ جانے کتنے ہیلے بہانے ہیں، کتنے بہانے ہیں. مجھے پتا ہے 1-2 سال پہلے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیش کر دی گئی تھی ہمارے خلاف. ہم نے صرف اتنا کہا تھا ناموس رسالت کے لیے ہر مسلمان کھڑا رہے گا، میرے آقا کی عزت کی بات ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں، آپ پوری قوم کو آگ میں جھونک رہے ہیں، امت کو تکلیف میں ڈالنا یہ کہاں سے جائز ہے؟ میاں حق بات کے حصول کے لیے تکلیف میں جانا ہی پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کیا تم الزام لگاؤ گے کہ جب ان کے پاس کچھ مال تھا ہی نہیں، تلواریں نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، 313 نہتے صحابہ کو لے کر بدر میں کیوں چلے گئے؟ کوئی سوال کرے گا؟ جان جوکھم میں کیوں ڈال دیا؟ حق بات کے حصول کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تمہیں صرف اور صرف اپنے اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے. نادانوں اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے اعلان کا بھی کوئی مطلب سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، کھڑے ہو جاؤ، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ فرماتا ہے میرے اوپر لازم ہے، میں نے اپنی شان کے لیے لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں ہم نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر ایمان والوں کی مدد کریں گے. اس پر کسی کا یقین نہیں. لولے لنگڑے بہانے اس طرح کے یاد رکھو. اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں جس کے سامنے تمہیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. اسی کی شفاعت کے طلبگار رہو گے. کہاں جاؤ گے منہ چھپا کر؟ ان سے جو منہ پھراؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو قیامت کے دن ہر نبی یہ کہے گا آج ہمارا نہیں ہے معاملہ، جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس. ان کے لیے میں آج بات کر رہا ہوں جن کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے. مجھے پتا ہے ہماری یہ بات دور دور تک جائے گی اور پہنچے گی. ایک بات میں بتاؤں، جب حالات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف پھیل جائیں، اس وقت اگر کوئی عالم خاموش رہتا ہے تو فرمایا گیا وہ گونگا شیطان ہے. وہ گونگا شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے منصب دیا. لوگ میرے عزیزو ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ممبر ہے، زبان ہے اور تبلیغ کا میدان ہے. ہم بول تو سکتے ہیں، کسی کو سختی کے ساتھ اس کی گردن نہیں پکڑ سکتے تو بول تو سکتے ہیں. اویئرنس لانا اسی کا نام ہے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا میری وجہ سے، لیکن چند اعلانات کی وجہ سے ہم نے لاکھوں نوجوانوں کو جذبے جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ جہاں ہیں ان کے دلوں میں
عشق رسول دھڑکتا ہے۔ اسی لیے میں آج یہ کہتا ہوں، وہ 3 صحابہ کو دیکھو، جنگ تبوک میں نہیں گئے، حضور نے ان کا کلی طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ ان سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ مصافحہ کرے گا، نہ کوئی بات چیت کرے گا۔ 40 دن گزر گئے، وہ آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، حضور ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، ان سے کوئی ایک صحابی بھی بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ 40 دن کے بعد حضور نے دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں سوئیں گی۔ 10 دن اور گزر گئے، 50 دن گزر گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، میں اتنا رویا تھا کہ مجھے زندگی اس سے زیادہ خطرناک کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ نہ کسی جنگ میں میں ڈرا تھا، نہ کسی بھیانک حالتوں میں خوفناک طریقے سے ڈرا تھا، کہیں بھی نہیں، لیکن یہ جو بائیکاٹ تھا یہ جان نکالنے والا تھا۔ زمین تنگ ہو گئی تھی، ہماری بیویاں ہم سے نہیں بات کرتی تھیں، کیونکہ سب رسول اللہ کی صحبت یافتہ ہیں۔ ان کے لیے فرسٹ پرائیورٹی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ شوہر ہو اپنی جگہ پر، بھائی ہوگا اپنی جگہ پر، حضور کا حکم ہے نہیں بات کرنا ہے، سلام بھی نہیں۔ 50 دن گزر گئے، حضرت کعب کہتے ہیں رو رو کر کے میرے حلقے پڑ گئے تھے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے رہے، مولا ہم نے دل میں کبھی تیرے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کی سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہماری سستی ہے، نفس کی کاہلی ہے، مولا تو معاف کر دے۔ ان صحابہ کے رونے پر مولا کریم رحمت والی آیتیں نازل فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور وہ 3 لوگ جن پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور ایسی تنگ ہو گئی تھی کہ ان کی سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان کی توبہ کا اعلان ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ حضور نے یہ آیت جیسی تلاوت کی، دوڑے دوڑے صحابہ گئے ان تینوں کو اعلان کرنے کے لیے۔ کعب بن مالک خوشخبری ہو، مرارہ بن ربی خوشخبری ہو، ہلال خوشخبری ہو، کہا کیا ہے؟ آیتیں اتر گئی ان کو۔ وہ کہتے ہیں ان کی کیفیت، حضرت کعب بن مالک کو کہتے ہیں میں جس حالت میں تھا سر پٹ دوڑتا ہوا مسجد میں آیا، دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں آیا، اور پہلی مرتبہ میں نے حضور کو میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرے لیے زندگی میں اس سے بڑی عید کبھی آئی نہیں، اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں۔ جتنی خوشیاں زندگی میں آئی تھی سب ایک طرف، لیکن جس دن ہماری توبہ کی قبولیت کی آیت اتری اور میرے نبی کو مسکراتے دیکھا، صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑی خوشی میری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے کہا گیا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں صلاۃ۔ وہ دلوں کا قرار ہے، وہ دلوں کا سکون ہے۔ صحابہ اس کے لیے ہر اسٹرگل کرنے کو تیار رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، ہم خاندان میں کیسے رہیں گے۔